آپ کے میرے لیے دن میں اپنے الفاظ کو گننا ممکن ہو تو 1 ہفتہ گن کے دیکھیے. ابھی بھی صبح سے لے کے اب تک کتنا بولی ہوں، بیکار بولی ہوں کہ ٹھیک بولی ہوں. بس دفعہ ہم صرف بولتے ہیں، واللہ صرف بولتے ہیں، ہمیں خود پتا ہوتا ہے ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، نہ سننی ہے نہ سنیں گے، نہ ماننی ہے نہ مانتے، لیکن ہم بس بول رہے ہوتے ہیں، عادتاً بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بات اس کی بات، ادھر سے بات ادھر سے بات. بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ابن آدم اٹھتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس، آرگنز زبان کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو صبح ہوئی ہے، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کم بولنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے. ظاہر ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے لگے صرف زبان کاٹ کے تو جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی نا، پورا ہی جسم جائے گا نا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم پورا جسم جہنم میں کیسے ڈلواؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی جلنا پڑے گا. اسی طرح ابو بکر صدیق کو ایک موقع پہ حضرت عمر نے دیکھا تو ابو بکر اپنی زبان یوں کھینچ رہے تھے، جیسے نوک کو آگے سے پکڑ کے کھینچے. تو عمر بولنے لگے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. اور خاص طور پہ یاد رکھیے زیادہ باتیں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش گوئی ایسی لچر پن، بےہودہ باتیں، چھچورے مذاق کسی کو کرنا، اور اسی طرح زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ نفاق کے ساتھ جنت تو نہیں مل سکتی نا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سوچ کے بولے. کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے در میں کھڑے ہوں گے، ہماری زبان کی کھیتیاں کٹ رہی ہوں گی. کئی لوگوں کی تہجدوں کی کھیتیاں، روزوں کی کھیتیاں، صدقہ خیرات کی نیکیاں صرف زبان کی تیزی سے کٹ جائیں گی. جب آپ زبان کا موضوع حدیثوں سے پڑھتے ہیں نا، خاص طور پہ بلیف میں، اس کے بعد دل نہیں کرتا کہ ایک لفظ بھی بولو. کوئی کہتا نہیں بولتا تو نہیں بولتے، ہمیں نہیں بولتے. لوگ کہتے ہیں یہ مغرور ہیں، یہ کم بولتے ہیں، ان کو باتیں نہیں کرنی آتی. بھئی نہیں آتی تو نہیں آتی. بہت زبان چلانا کوئی اچھی بات ہے، اور خاص طور پہ خواتین کی. مردوں کو تو بھاؤ تاؤ کرنے ہی پڑتے ہیں باہر کے دنیا کے، لیکن عورتوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے